امام احمد رضا کانفرنس میں اور اس اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، حفاظ کرام، حاضرین مجلس، تمام پردہ نشی، میری ماں اور بہنیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کو دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج یہاں پر دینی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں بڑے دور دراز سے علماء کرام آ رہے ہیں، ہمارے اکابر آ رہے ہیں۔ ہم لوگ اس جلسہ کو، اجلاس کی کامیابی کے لیے ہماری حاضری سب سے اہم ہے۔ ہم ایسے جگہوں میں اس لیے زیادہ جانا پسند کریں کہ ہماری تعداد جتنی کثیر ہوگی وہ میری طاقت بھی ہے۔ جتنے ہندوستان میں فرقہ وارانہ طاقتیں ہیں، ایسے موقع پر ہم لوگ کسی اجلاس میں لاکھوں کی تعداد میں جب جاتے ہیں، اس تعداد سے ہماری طاقت کا بھی، ایک جہتی کا بھی لوگوں میں ایک سندیش جاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر جہاں کہیں بھی ہو تو ہم لوگ پوری طرح سے کوشش کریں سبھی ضروریات سے فارغ ہو کر اس اجلاس میں شامل ہو۔ پہلی بات کہ ایسے اجلاس میں جانے سے آپ کے اندر دینی بیداری بھی ہوگی اور آپ کے اندر جو دل میں کسی طرح کی بات ہوتی ہے، آپ یہاں علماء کرام سے جب سنیں گے تو اس کا فائدہ بھی ملے گا اور آپ کا آخرت بھی بہتر ہوگا۔ جب آپ دینی اجلاس میں جائیں گے اور علماء کرام کے مجلس میں جائیں گے، ان کی صحبت میں جائیں گے تو آپ کی زندگی بھی سنورے گی اور بہتر ہو جائے گی۔ اکثر موقع سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، لوگ جب آتے ہیں ایسے مجلس میں تو اپنی ضروریات کے تحت دکانوں کا رجوع زیادہ کرتے ہیں، ہوٹلوں کا رجوع کرتے ہیں اور دیگر جگہ چائے وغیرہ کی دکانوں میں بیٹھ کر اپنی دنچریا کی باتیں کرتے ہیں، جب سے مقصد ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں دینی اجلاس میں، جتنے لوگ وہاں پر علماء کرام کا بیانات ہوگا ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، آ کر کے ہم دوسرے کاموں میں اور دن کی طرح لگ جاتے ہیں۔ تو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ جب کوئی دینی اجلاس میں جاتے ہیں تو اس کے پنڈال میں بیٹھیں اور اس طرح کی ایک نشست بنائیں جو اور لوگوں کے لیے، ہمارے آنے والا مستقبل کے لیے کہیں نہ کہیں وہ عبرت ہو۔ کہ ہمارے اکابر جاتے تھے مجلس میں تو وہ بیٹھتے تھے اور کسی نہ کسی علماء کرام کی جو بیانات ہوتا ہے وہ سنتے تھے۔ بچے ہمارے کہاں سیکھتے ہیں؟ وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے ذہن میں ذہن سازی بھی کرتا ہے، اپنی زندگی میں ڈھالتا بھی ہے۔ تو ہم جس طرح کا کریں گے ہمارے آنے والا جو نسل ہے وہ اسی قسم کا ہوگا۔ اکثر ابھی کے زمانے میں ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کو مسجد کی طرف رجوع کرنا چاہیے تو ہم بازار کی طرف کرتے ہیں۔ آج کہیں کوئی بازار لگ جائے، کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ مسجد کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے اور دنیا میں بہتر جگہ بھی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں ہماری آخرت
संवारने की भी जगह है, वहां करना होगा। और हम लोग ज्यादातर हम जो देख रहे हैं, क्योंकि हम तो कोई उलमा इकराम नहीं भाई, आम दिन की जो बात है उसको बोल रहे हैं। हम अपने बच्चे को भले किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दें, हिंदी मीडियम में पढ़ा दें, बड़े बड़े साइंटिस्ट बना दें, बड़े बड़े लेक्चर बना दें, डॉक्टर बना दें, लेकिन मेरी कोशिश रहे कि जो इब्तदाई तालीम है वो कहीं न कहीं किसी मदारिस में हो, ताकि जो उम्र है उसका सीखने का और कुछ करने का, हमारे दीनी माहौल में और हमारी शरीयत की रोशनी में उसको जिंदगी गुजारने का सूझबूझ और तरबियत आ जाए। इसको करना चाहिए। अभी हम लोग फैशन में बच्चे को ले जा करके कहीं न कहीं किसी कॉन्वेंट में डालते हैं और उसको कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम पढ़ाए। आप ये जानिए, इससे आपकी आखिरत बेहतर नहीं होगी और जिसको आप पढ़ा रहे हैं उसकी भी आखिरत बेहतर नहीं होगी। बच्चा और नेक और साले हो जाए, आपके वफात के बाद भी कम से कम उसको इतना शऊर हो और तालीम हो कि आपके लिए इसाले सवाब करता रहे। वो तब होगा जब उसको हमारे दीनी तालीम शरीयत की रोशनी में सभी जानकारी हो जाएगा, तभी ये मुमकिन है। और लोग, एक बात ये होता है कि कोई दूसरा आदमी पैंट सूट बूट पहन करके किसी के दरवाजे में चले जाए तो लगेगा कि हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर उलमाए किराम चले जाए किसी के दरवाजे पर तो हम पहले से खौफजदा हो जाते हैं, कोई ना कोई चंदा लिया आया होगा, और उससे हम किनारा करते हैं। कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसा है जो सबके दायरे में, हम उसकी इज्जत करें। और जगह, दूसरी जगह जाइएगा, जो लोग इमामत करता है तो बेहतर तनख्वाह दी जाती है। हम लोग इमामत करने वाले को सबसे कम तनख्वाह देते हैं, उसका गुजारा कौन कैसे होगा? एक आदमी अगर कहीं मजदूरी करने जाएगा 4 घंटा 5 घंटा में, वो 500 रुपये लेके आएगा कम से कम, और हम उससे इमामत कराते हैं, फजर ता अशा पूरी रखवाली कराते हैं। तनख्वाह देने की बात होगी तो 200-300 रुपये तनख्वाह, यानी दिन पड़ेगा, महीना 6-7 हजार। कहीं न कहीं यह तरमीम की जरूरत है। हमारी सोच है कि हम बाजार में फजूल खर्ची कर लेते हैं, लेकिन जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे मसाजिद में इमामत करता है और इसी काम में लगा होता है, तो उनकी जिंदगी बेहतर कैसे होगी? उन्हें भी बाल बच्चे को तालीम याफ्ता बनाना है और दिगर मसाइल है। हमारा नजरिया वहां बड़ा छोटा हो जाता है। वहां हमको अपने नजरिए को कुशादा करना होगा, तब वो बेहतर होगा। जितने नजामिया मदरसा है सब जगह देखते हैं उसका तनख्वाह बहुत कम है। हमारे बच्चों की तालीम का जिम्मा उनके सर पर, तरबियत की जिम्मा उनके सर पर। जब तनख्वाह की बात होती है तो सबसे कम, जबकि हमको और लोगों के बनिस्बत वहां उनको ज्यादा देने की जरूरत है, ताकि वो हमारा मुस्तकबिल को सुधार रहा है, उनको बेहतर तभी तरबियत करता है। तो वहां पर कहीं न कहीं हमारा जो जहन है उनके लिए बेहतर नहीं होता है। और हम सभी लोग कम से कम अपने बच्चे को बेहतर तालीम दें, और बेहतर तालीम ही हमारा मुस्तकबिल सुधार सकता है। और जिस जगह हम लोग रहते हैं वहां पर आपके अंदर, कहने का गर्ज है कि जिस देश में हम रहते हैं, मेरे अंदर
حب الوطنی ہے، اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں میرے اوپر یعنی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کسی داڑھی والے کو دیکھ لے تو کہیں نہ کہیں اور دوسرے لوگوں کا ذہن ان کے پرتی خراب ہو جاتا ہے. اور یہ سب بہتر کیسے ہوگا؟ جب ہم بہتر تعلیم دیں گے، اپنے بچے کو بہتر تربیت کریں گے، تب ان کے اندر دینی اور دنیاوی بھی بیداری ہوگی اور دنیا کو بھی سمجھے گا. وہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ان کے اندر بہتر تعلیم ہوگی. یہ صرف چیز ضرورت ہے کہ تعلیم کی بنیاد پر ہی سبھی فرقہ وارانہ پر جو کوشش ہو رہی ہے، ہم اس پر تبھی فتح پا سکتے ہیں، تبھی ہم کو کامیابی مل سکتی ہے. جو ہندوستان کا حالات ہے اس میں کہیں نہ کہیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جہتی کا بھی اور ہمارے آنے والے نسل کو تعلیم سے سنوارنے کے بھی. تو بہرحال یہ دینی مجلس ہے، جو وقت ملا چونکہ ہم کو کل کشن گنج بھی جانا ہے اور یہ رات بھر کا نشست ہے. جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور اجازت بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر کے بعد چلے جائیں گے. میرا دن کا پروگرام ہے کشن گنج میں بھی اور کاریالے میں بھی، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں. کوشش کریں کہ اس پنڈال کو بھر کر ہم لوگ ایک تاریخی جو اجلاس موہنیا کے نام سے ہم لوگ بنائیں اور لوگ یاد کریں. چلیے.